الف، ایک عمومی تصور کائنات کے نقطہ نظر سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات میں وحدت اور یکجہتی موجود ہے اور اس کے تمام اجزاء و عناصر کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کیونکہ خالق کائنات ایک ہی ہے۔ تمام مخلوقات عالم ایک ہی سرچشمے سے وابستہ ہیں اور کائنات کی تخلیق اور اسے چلانے میں مختلف خداؤں اور خالقوں کا ہاتھ نہیں ہے، لہٰذا یہ سب ایک ہی مجموعے کے اجزاء ہیں اور پوری کائنات ایک اکائی، یونٹ اور ایک ہی سمت کی مالک ہے۔ ما ترى فی الخلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی خلقت میں کوئی ناہم آہنگی نہیں پاؤ گے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا انہوں نے کبھی اپنے نفس میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو بس ایک نظام حق کے مطابق اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ روم آیت نمبر 8۔ اس نظریے کے مطابق متحرک کائنات ایک ایسے کارواں کی مانند ہے جس کے تمام مسافر زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل ہیں اور ایک مشین کے چھوٹے بڑے پرزوں کی مانند باہم اور ایک ہی سمت میں مصروف عمل ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اس نظام کے ایک جز کی حیثیت سے اپنے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا متعین فریضہ ادا کرنے میں مشغول ہے۔ پس کمال کی جانب رواں دواں اس سفر میں ہر شے دوسری اشیاء کی مددگار اور ان کی تکمیل کرنے والی ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس مجموعے کا لازمی جز ہے۔ ان میں سے کسی بھی جز کا توقف، تباہی اور جمود و انحراف اس پورے نظام کی سست روی، خرابی اور اپنی راہ سے بھٹک جانے کا موجب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گہرا اور مانوی بندھن ان تمام اجزاء کائنات کو ایک دوسرے سے متصل اور مربوط رکھتا ہے۔ نظریہ توحید کی روح سے کائنات مقصدیت کی حامل ہے اور اس میں ایک گہرے حساب کتاب پر مبنی نظم و ضبط بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ایک ایک جز میں معنویت اور روح بھی موجود ہے، کیونکہ یہ ایک حکیم ہستی کی تخلیق اور اس کی پیدا کردہ ہے۔ پس خود اس کے وجود میں بھی، جیسے اس کے بہت سے اجزاء میں محسوس اور مشہود ہے، کسی حکمت کا پایا جانا ناگزیر ہے، اور اس کے لیے ایک مقصد اور ہدف ہونا ضروری ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر اور بے مقصد خلق نہیں کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کا مجموعہ محض ایک بے مقصد اور فضول عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مشین کی مانند ہے جسے بنا کر ایک مقصد کے لیے حرکت میں لایا گیا ہے۔ ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ مقصد کیوں ہے۔ یہ ایک شعر یا مضمون کی مانند تو ہے جس کی مراد جاننے کے لیے اس پر غور و فکر کیا جانا چاہیے، لیکن اسے کسی صورت ایک ایسی آواز نہیں سمجھنا چاہیے جو کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے اس نظریے کا مفہوم کائنات کی تمام اشیاء اور عناصر عالم کا خدا کے سامنے تسلیم ہونا بھی ہے۔ اس مجموعے کی کوئی چیز اور کوئی قانون خود سر اور اپنی مرضی کا مالک نہیں۔ قوانین کائنات اور وہ تمام چیزیں جو ان قوانین کے زیر سایہ اور ان کی ہدایت کے تحت مصروف عمل ہیں، وہ مکمل طور پر مرضی الہی اور حکم خداوندی کے تابع ہیں۔ پس اس وسیع و عریض کائنات میں طبیعی اور فطری قوانین کے وجود کا لازمہ اور اس کا مطلب خدا کی موجودگی کا انکار اور اس کی ربوبیت اور کائنات پر اس کی حکم فرمائی کی نفی نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمان کی بارگاہ میں بندے کی حیثیت سے پیش ہونے والا نہ ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 93۔ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون،
بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ جن چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے پاک اور بالا تر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67۔